اس سال حج سے مشرف ہونے والے حاجیوں کو تنظیم حیدری کی جانب سے ایک حج تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام نے حج سے مشرف ہونے والے حاجیوں کو تربیت فراہم کی۔ جون 2025 میں ہونے والے حج کو لے کر تیاریاں اپنے شباب پر ہیں اور اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے والے امیدواروں کے لیے تربیتی کیمپوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ان تربیتی کیمپ میں علماء اکرام حج میں پیش آنے والے مسائل کے تئیں حج کی سعادت حاصل کرنے والے ان امیدواروں کو تربیت دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں تنظیم حیدری نے لکھنؤ کے نخاس علاقے میں واقع شیعہ کالج میں ایک تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں علماء اکرام نے حج میں پیش آنے والے مسائل اور ارکان حج کی تعلیم دی۔ اس موقع پر حج کی سعادت حاصل کرنے والوں نے علماء اکرام کے علم سے فیض حاصل کیا۔ سب سے بہترین جو وہ ہے کہ بھائی ہر چیز میں دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک تھیوری ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تھیوری وہی جو آدمی پڑھتا ہے کتابوں میں، لیکن جب تک وہ پریکٹیکلی طور کے اوپر اس کو نہیں دیکھتا، نہیں اپناتا، تو کیونکہ ایک حج جو ہے بہت سخت عبادی عمل ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں کہ جس میں بہت باریکیاں ہیں، تو اس لیے ہمارے یہ تنظیم حیدری والے نے کافی زمانے سے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور ہمارے جو گویا فقہ جعفری سے متعلق کوئی عملی کیمپ نہیں لگتا ہے، یہ کام یہ کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں جو اس سال حج پر جا رہے ہیں، تاکہ ان کو عملی طور پر بتایا جا سکے کہ کیسے آپ کو وہاں پر اعمال حج اور ارکان حج انجام دینا ہے، اور جو آنے والی مشکلات ہیں بھیڑ کی وجہ سے، اس کو آپ کیسے وہاں پر حل کریں گے تاکہ آپ کا یہ عبادی عمل اچھی طریقے سے پورا ہو سکے۔ سب سے اہم بات تو میں تو سمجھتا ہوں، میں نے جو عرض کیا یہاں پر، کہ پروردگار کسی بھی ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا جس میں بندوں کے حقوق پامال ہوں، لہذا ہمارے یہاں تاکید کی گئی ہے کہ آپ عبادی عمل جو انجام دے رہے ہیں اس میں کوشش کریے کہ جو آپ کے ساتھ میں لوگ ہیں، جو ساتھ میں عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے حقوق پائمال نہ ہوں۔ ایسے ٹائم پر جائیے کہ بھیڑ کم ہو، لوگوں سے ٹکرائے نہ، کونیاں نہ لگیں، کونیاں نہ مارنے پائیں، اور جو وہاں کا ڈریس ہے، خواتین کے لیے ان کا خود اپنا لباس ہوتا ہے، لیکن مردوں کے لیے دو خاص قسم کے ایک بڑے ٹاول ہوتے ہیں وائٹ کلر کے، کہ جس کو وہ پہن کر کے، جس میں خدا یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آج تم ہماری بارگاہ میں ایک شکل میں آؤ، ایک صورت میں آؤ، اپنے سارے امتیازات اپنے ملک میں چھوڑ کر کے آؤ، اپنی منسٹری، اپنے تمام عہدے، منصب، آج ہم تم کو غریب، وہ کہتے نہیں ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ شاید اس چیز کی طرف توجہ خداوند عالم کرانا چاہتا ہے کہ اس بارگاہ میں آنے کے بعد غرور، تکبر، سب کچھ تم اپنے پیروں تلے کچل کر کے آؤ، اور ایک بندگی کے لباس میں آؤ، تاکہ لوٹنے کے بعد ہم سے ہماری یاد کے ساتھ ساتھ تم کو اپنے سماج میں رہنے والے بندے ضرور یاد رہیں۔ یہ بہترین پروگرام تنظیم حیدری کی طرف سے ہو رہا ہے، اور میں شیخ سعید صاحب کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ شیخ سعید صاحب نے مجھے بتایا کہ پچھلے کافی سالوں سے پروگرام کو کر رہے ہیں، شیعہ جو حاجی جاتے ہیں وہاں پر، اور مجھے پتہ چلا بعد میں کہ ندوے کی طرف سے اور سنی کمیونٹی کی طرف سے بھی کافی پروگرام کئی سالوں سے ہوتے آ رہے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ شیعہ کمیونٹی کے لیے پروگرام ہو رہا ہے، اور اس طرح کے اور پروگرام الگ الگ شہروں میں بھی اگر پاسبل ہوں تو میں گزارش کروں گا کہ تنظیم حیدری چلائے، تاکہ شیعہ حاجیوں کو بھی وہ سارے معلومات اور انفارمیشن ملے جس کی ان کو وہاں پہ جا کے ضرورت پڑے گی۔ ہمارے جو لکھنؤ امبارکیشن سے جو فلائٹ جا رہی ہے، 103 حاجیوں کی لسٹ ہم کو ملی تھی حج کمیٹی سے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ پہلی بار جاتے ہیں، تو جب آدمی پہلی بار کہیں جاتا ہے تو اس کو دقت ہوتی ہے کہ ہم وہاں جا کر کیا کریں، اسی لیے اس کو یہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کو کہاں پہ کون سی دعا پڑھنی ہے، کیسے احرام باندھنا ہے، کہاں کیسے طواف کرنا ہے، یہ ان کو یہاں سے ان کا مائنڈ میک اپ کیا جاتا ہے۔ سرور حسین، سلونی چینل، لکھنؤ۔